سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ رمضان بھی ملا اور روزے بھی نہ رکھے، ٹھیک ہے، روزے نہ رکھنے کی جو اجازتیں ہیں بیمار کو، مسافر کو یا دیگر صورتوں میں وہ الگ بات ہے، استطاعت ہے روزے رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بدبخت ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بدبخت کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بخت جگانے ہیں، جس نے نصیب جگانے ہیں، جس نے بھاگ جگانے ہیں، مگر وہی کہہ دیں کہ یہ بدبخت ہے تو اس شخص کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ناراض ہو جائیں تو کس سے جا کر شفاعت کی خیرات لیں گے؟ یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے اور نیت کریں کہ پورے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ کبھی بھی روزہ نہ رکھنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں۔ روزہ مسلمان کیسے نہیں رکھ سکتا بھائی؟ کچھ بھی ہو جائے وہ الگ، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو اجازتیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خواہ روزے قضا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ ساری دنیا میں بے شک لوگ کہیں کہ بڑا لکی ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا نام ہے، بڑا بخت والا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں نا تو وہ بدبخت ہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی۔ یہ فارمولہ یاد رکھ لو، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، اگر واقعی ترقی کرنی ہے نا، واقعی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں ناراض نہ ہونے دینا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، پورا دن گزر جاتا ہے لوگ درود نہیں پڑھتے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، اپنی روٹین میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں روزانہ درود ٹائم شامل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب